حضور فرماتے ہیں میں آگے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو گلا سڑا گوشت، پیپ، گندگی جہنمیوں کی وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اتنی بدبو آ رہی ہے، نفرت ہے اتنی۔ میں نے کہا یہ اس قدر گندے لوگ کون ہیں؟ یہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں، زانی۔ حلال بیویاں موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ زنا کے اوپر لگے ہوئے۔ اسلام نے زنا کا دروازہ بند کیا ہے اور نکاح کا دروازہ کھولا ہے، نکاح کو آسان کیا۔ ہم جس ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم جس رسم و رواج کے اوپر جی رہے ہیں، اس کے اندر نکاح مشکل ہے اور زنا آسان ہے۔ نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا جی، بچہ کمانے والا ہو جی، بچہ فلاں ہو جی، پھر اتنا جناب وہ یہ کر سکے، اور پھر بچی کے لیے اتنا جہیز ہو، پھر فلاں ہو، پھر فلاں ہو، تب جا کے شادی۔ اور زنا اس کی قیمت کیا؟ ایک چائے کا کپ، ایک آئس کریم کا کپ ہے۔ جب ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے تو بھائی پھر زنا کا دروازہ ہی کھلے گا۔ تو اسلام نے حلال کا دروازہ کھولا ہے، 4 بیویوں تک اجازت دی ہے اور نکاح کی ترغیب دی۔ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اسلام نہیں ان کو مانتا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے دینداری دیکھو، اور دینداری کی بنیاد پہ جو نکاح ہوگا اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، وہ محبت بڑھتی رہے گی۔ کیوں؟ دونوں میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دینداری اور آئے گی۔ بنیاد دینداری ہے تو محبت بھی اور ہوتی رہے گی۔ اور اگر پیسہ بنیاد ہے تو یہ بنیاد کمزور ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کل کے جو بادشاہ تھے آج کے گداگر ہیں جی، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے۔ تو اب اگر بنیاد پیسہ ہے، پیسہ گیا بنیاد ختم۔ اور اسی طرح اگر بنیاد حسن ہے تو یہ بھی کمزور ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے حسن میں کمی آ جاتی ہے تو بنیاد کمزور ہو گئی، محبت نہیں رہے گی آپس میں۔ اور اگر بنیاد خاندان ہے، خاندان پہ کوئی الزام لگ گیا، کوئی ایسی بات بن گئی، تو میرے محترم سامعین اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دینداری کی بنیاد پہ رشتے ناطے کرو۔ آج تو ہمارے رشتے ناطے مکان کے حساب سے، دکان کے حساب سے، بزنس کے حساب سے، جاب کے حساب سے اور بینک بیلنس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی زیادتی کی، یہ حقیقت یہی ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو پھر اس لیے طلاق کی شرح دیکھ لیں، یہاں بلدیہ میں ہیں جی کتنی شرح ہے طلاق کی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ساری بنیادیں کمزور ہیں۔ فلموں ڈراموں نے ہمارے بچے بچیوں کی دماغوں میں کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، نوکر چاکر بٹھا دیے ہیں۔ ہر ایک کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر وہ مصنوعی چیزیں لاتے ہیں۔ چابی پہ گاڑی لے لیجیے اپنی ہے جی، رینٹ پہ مکان لے لیا وہ فل ڈیکوریشن والا اپنا ذاتی ہے جی۔ جھوٹ بول بول کے جب رشتہ کیا، جب بعد میں آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے ان کا تو گھر بھی کرائے کا، گاڑی تو کرائے پہ لے کے آئے تھے، دکان بھی کرائے کی ہے، اور بزنس بھی کوئی نہیں ہے، بچہ ویسے ہی وہاں پہ ملازم ہے، تو پھر بعد میں وہ سیاپے پڑ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے یا نہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بنیاد دی ہے، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتے کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، اور ان کے نکاح میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں۔ مگر حضور نے نکاح کس سے کیا؟ وہ شخص جس کے اوپر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں اگر کسی بندے کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 80,000 روپے ہو تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صاحب نصاب بن گیا ضرورت کے علاوہ۔ اب 80,000 کے موبائل تو بچے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور اپنی سب سے چھوٹی پیاری لاڈلی بیٹی کا نکاح اس بندے سے کر رہے ہیں جس کے پاس یہ مالی پوزیشن ہے۔ نکاح ہو گیا اور 3 دن تک رخصتی رکی ہوئی ہے، مکان کوئی نہیں، جانا کہاں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو ایک صحابی حضرت مقداد باہر گئے ہوئے تھے، آئے تو پتہ چلا رخصتی رکی ہوئی ہے، مکان نہیں مل رہا مدینہ میں، تو آ کے کہا میرا مکان حاضر ہے اور بغیر کرائے کے حاضر ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا جی ان کو مجبوری ہے کرایہ ڈبل کر دیں،
ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ तो इन्ने ला गया जी, इंज हो गया। हम भी मुसलमान हैं और नाम हम उन सहाबा का लेते हैं। हम अपना भी किरदार देखें और जिनके नाम लेवा हैं उनका भी किरदार देखें। मुसलमान मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता, साथ देता है, तामन करता है, ये है मुसलमानी। अगर आज हम अपनी मुसलमानी पे आ जाएं, गैर मुस्लिम हमारे अखलाक और किरदार को देखकर मुसलमान हो जाएं। अखलाक को देखकर, हमारे किरदार को देखकर। आज हमें देखते हैं, वो कहते हैं अजीब कौम हो, ना दीन है ना दुनिया है तुम्हारे पास। तो मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा ये जानी लोग पीप खा रहे, गोश्त खा रहे गंदा सड़ा, और पीप पी रहे हैं। तो फरमाया ये जानी लोग हैं। तो ज़िना, अल्लाह अकबर, हाँ, ज़िना जो है ये इतना बड़ा जुर्म है, ये नस्लें बर्बाद करके रखता है। तो इसलिए इस्लाम ने ज़िना का दरवाज़ा बंद किया है और निकाह का दरवाज़ा खोला है। और जिन यहूद व नसारा के पीछे हम चल रहे हैं, वो कहते जी बीवी एक होनी चाहिए और गर्लफ्रेंड बेशक 11 बना लें आप। क्यों जी? तो मेरे मोहतरम सामीन, इस्लाम के अंदर ये सब हराम है। कल को फिर तुम्हारी भी बेटी होगी, कल को अल्लाह भी तुम्हें जब बेटी देगा तो फिर देखना। और वो देखो, वो बेटी को उसने 5 फायर किए हैं, तुम कहते हो जी आज बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। ये तो जहलियत से भी आगे बढ़ी हुई बात है। ज़माना जहलियत में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। क्यों? कल को दामाद आएगा जी और वो इसको बहू बना के ले जाएगा, हैं, तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। ला हौल वला कुव्वता। जो तुम्हारी बीवी है वो भी तो आखिर किसी की बेटी है ना, जो तुम्हारी माँ है वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो इस्लाम ने इस औरत की अज़मत को और इसकी शान को बुलंद किया है। मेरी माएँ बहनें बेटियों सुन लो, तुम्हारी अज़मत शान ये जहलियत ने ऊपर नहीं की, इस्लाम ने आकर तुम्हारी अज़मत का झंडा गाड़ा है। जिस बुरके को तुम बोझ समझती हो, जिस इस्लाम को बोझ समझती हो, इसी ने तुम्हारी अज़मत को बुलंद किया है, तुम्हारा मकाम बताया। माँ है तो कदमों के नीचे जन्नत है, बहन है जन्नत में जाने का ज़रिया है, बेटी है इसकी परवरिश तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना है। ये सारे एजाज़ इस्लाम ने तुम्हें दिए हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, आज भी बेटी की पैदाइश के ऊपर मुंह लटकाए जाते हैं। देखो उनकी तरफ जिनके यहाँ बेटी नहीं है, वो दुआएं मांग रहे, चलो यार बेटा ना सही बेटी हो जाए। तो मेरे मोहतरम सामीन, बात दूर निकल गई। हुजूर फरमाते हैं, मैं आगे चला, मैंने देखा कुछ लोग वो हैं जिनकी ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही है, होंठ काटे जा रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिब्रील अमीन ये कौन है? अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब, ये आपकी उम्मत के वाइज़ उलमा वो लोग हैं जो बयान ख़ुद तो करते हैं मगर अमल नहीं करते। बस आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे महफूज फरमाए, सब कह दें आमीन। इंसान जो हुआ, आखिर कोई रियाकारी आ गई, को बोला गया, इंसान जो हुआ वो इंसान ही क्या जिससे गलती ना हो। लेकिन जब इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए, एहसास हो जाए, तो ये हक़ ताला की तरफ से इनाम होता है कि उसके उस गुनाह की उसको माफ़ी दी जा चुकी होती है। शर्मिंदगी की तौफीक मिलती उस वक्त है जब उसका गुनाह माफ़ हो चुका होता है। तो आज जिसको शौक़ उभरता है वो कहता है जी मैं ही जो है ना अल्लामा बन जाऊँ, ख़तीब पाकिस्तान बन जाऊँ। मुझसे लोग कुरेद के पूछेंगे किड़ी किड़ी किताब का मुताला कर दे हो हैं। मैंने कहा मकसद ये है कि हम भी वो किताबें पढ़ें और हम भी ऐसे तकरीर करें और लोग हमारे गिर्द भी जमा हो जाए। शाबाश है। मैं कहा तुम्हारे हैं। मैंने कहा मैंने तो कुतुब काफ कश्मीर ते बे इसको कहते हैं किताबों की जमा है। मैंने कहा कुतुब नहीं मैंने ज़्यादा पढ़ी, अलबत्ता कुतुब काफ 2 नुक्तों वाला और तोए और बे हैं जी, कुतुब अबदाल जिसको कहते हैं, यानी अल्लाह वालों की जूतियाँ ज़्यादा सीधी की हैं, अपने असाज़ा की खिदमत की है, उनके सीनों से जो नूर सीने में मुंतकिल हुआ मेरे पास वो है। इसलिए मेरी तकरीर आपको किताबों से ज़रा कम मिलेगी। हाँ, अल्लाह वालों की जूतियों में जाओ, वहाँ सब कुछ मिलेगा। किसी भी खुदा के प्यारे से जुड़ोगे तो सारा कुछ, इससे भी 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे मोहतरम सामीन, ऐसे वाइज पहले ऑफिसर होते हैं, खूब रिश्वत लेते हैं, खूब आराम खोरी करते हैं, जुल्म करते हैं। जब रिटायरमेंट हुई
اب کوئی جناب داڑھی رکھ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے بیٹھا، جو اس کے جی میں آئے۔ اب اس نے کسی نے درس قرآن شروع کر رکھا ہے، کسی نے کچھ کر رکھا ہے۔ مزہ تو اس دن تھا جس دن تم سیٹ کے اوپر بیٹھے تھے، اس دن تمہاری بات میں اثر بھی تھا، وزن بھی تھا، اس وقت لوٹ گھسوٹ کرتے رہے، اور اب سارے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ اگر واقعی تم اندر سے یہ واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو، پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، جن سے رشوتیں لی ہیں ان کو واپس کرو، اور حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے جو جائیدادیں بنائی ہیں، جو بینک بیلنس و محلات بنائے ہیں، یہ ان لوگوں کے واپس کرو، پھر تمہارا واعظ و نصیحت خدا کے دربار کے اندر یقیناً قبول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کریں؟ جس کو شوق ابھرتا ہے، دو باتیں کرنی آ گئیں ہیں جی، بس وہ سمجھتا ہے میں ہی جناب، ہمارے وہ تبلیغ والے ہیں وہ بیچارے سکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جی ہم تو اب جناب ہم چما دیگرے نیس، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ وہ عالم کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے، نہ وہ کسی درس قرآن میں آئیں گے، نہ درس حدیث میں آئیں گے، حالانکہ ہیں وہ پھر بھی پرلے درجے کے جاہل۔ چار بول تمہیں بولنے آگے تو تم علماء کے برابر تھوڑی ہو گئے، اعتراض کر رہے ہو علماء کے اوپر۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جو علماء کو بھونکتا ہے، حضرت کو کشف قبور حاصل تھا، فرماتے ہیں میں نے بہت سی قبروں پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جنہوں نے 9 سال علم پڑھا ہیں جی، 9 سال اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اب اس کے مقابلے میں ایک آ گیا، اس کو صرف تھوڑا سا بولنا آ گیا، انگلش آ گئی، 4 لفظ آ گئے، اور وہ سمجھتا ہے جی میں ہی چیز ہوں، یہ مولوی کیا چیز ہے۔ تو ایسے واعظوں کے لیے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میرا سفر آگے شروع ہوا۔